اسرائیل کے خلاف اور فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ آج ہمیں اپنی ضرورت ہے، اپنے لیے استغفار کریں، کل یہ وقت ہمارے اوپر آئے گا۔ ابھی کیونکہ دیر ہو چکی ہے، بہت دیر ہو چکی ہے، ابھی اس ظالم اسرائیل نے پورے فلسطین کو جو ہے وہ اس کا آخری حصہ بچتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ کا میزبان محمد عرفان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہاں میرپور آزاد کشمیر میں فلسطین کے بہن بھائی مظلوم ان کے حق میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ایپس کا ضلع میرپور کے صدر مرزا وجاد بیگ اور دیگر شرکاء میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج کے حوالے سے کیا اپنا اظہار خیال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ عرفان، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ بنیادی طور پر آج آزاد کشمیر پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسیشن کی جو مرکزی تنظیم ہے، ہمارے صدر محترم سید اشتیاق بخاری صاحب، ان کی ہدایات کے مطابق ذیلی طور پر جو ہے ہمارے مظلوم نہتے فلسطینی بچوں، بوڑھوں، بزرگوں اور عورتوں پہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ جائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف، اسرائیل کے خلاف اور فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج یہاں پہ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسیشن کے طلباء، بچے، اساتذہ اور ہمارے سول سوسائٹی کے ذمہ داران یہاں پہ موجود ہیں۔ بنیادی طور پر آج ہمارے سیکٹر کا یہ احتجاج ریکارڈ کرانا ہے کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہیں۔ راجہ خالد صاحب، آپ انجمن تاجران میں سے یہاں تشریف لائے ہیں، کیا کہیں گے آج کے حوالے سے؟ میں سب سے پہلے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن اور خود بالخصوص اور بالعموم اور بالخصوص وجاد بیگ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسرائیل کی جارحیت کے خلاف جس طرح وہاں جو ہے بربریت، انانیت، صفاقیت سے کام لیا جا رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور لوگ عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ اور اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان ممالک جو ہے 56 OIC کے ممالک وہ ایک ہوتے، ان کی افواج بھی ایک تھی، اور ان میں بیشتر 2-4 ممالک ایسے بھی ہیں جو ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، لیکن اسرائیل ظالم نے ایک مسلمان جو ہمارا قبلہ اول تھا، تمام مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کے ساتھ کھیلا اور فلسطین کو تقریباً جو ہے بہت نقصان پہنچایا۔ میں اسرائیل کو مرد آباد کہتا ہوں، اور یہ اس کا وقت ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے جو تباہ و برباد کر دے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عمیر چودھری صاحب، علماء کرام نے جو ہے وہ جہاد کا بھی اعلان کر دیا ہے، تو اس پر آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو موجودہ جو فرض ہے امت مسلمہ کا اپنے بہن بھائیوں کی حفاظت کے لیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، 56 اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے زیادہ دلیر اور زیادہ پاورفل یہ آل پرائیویٹ اسکول کالج ایسوسیشن کے جو ہمارے بچے ہیں، یہ ان سے زیادہ پاورفل نکلے۔ ان کے پاس ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود علماء کرام کے فتوے موجود ہیں۔ تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اب جہاد کا وقت ہے۔ صاحب، آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں، اور بطور حکومتی نمائندہ جو ہے وہ آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ میں سب سے پہلے اپنے ان 56 اسلامی ممالک جو OIC کے ممبران ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کسی ایک آخری فلسطینی شہری کے شہید ہونے کا انتظار نہ کریں، اٹھیں، وہ جاگیں۔ آج اگر ہماری مسلم امہ وہی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھی ہو کر فلسطین پر جو ہے وہ اپنا ایشو لے کر اقوام متحدہ میں جائیں یا سلامتی کونسل کے اداروں میں جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ ابھی کیونکہ دیر ہو چکی ہے، بہت دیر ہو چکی ہے، ابھی اس ظالم اسرائیل نے پورے فلسطین کو جو ہے وہ اس کا آخری حصہ بچتا ہے بیت المقدس کا، باقی تو اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے، ہمارے مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے۔ میں آج ہم دنیا کے ان ممالک میں شامل ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت بھی ہے، ترکی جو ہے ایک معاشی طاقت بھی ہے، ایران بھی ایک طاقتی عالمی طاقت کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہی ملک اگر اکٹھے ہو جائیں تو اس ظالم اسرائیل کا جو ہے وہ اس کو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ میں تمام ان اسلامی ممالک کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ آؤ مل کر جو ہے وہ فلسطین کو بچائیں۔ ہماری پاک فوج ایک طاقتور فوج ہے، ہماری فوج لڑنے والی فوج ہے، ہمیں مل کے فوج کے کندھے سے کندھا ملا کے جو ہے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔
اور کشمیر کو فلسطین کو بچانا ہوگا۔ بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ یہاں پر شرکائے جو تقریب ہے انہوں نے یہاں پر ایک میسج دیا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پاکستان آرمی ہے وہ جرت اور بہادری کا دوسرا نام ہے، تو چیف آف آرمی اسٹاف کو چاہیے کہ اپنے فلسطین کی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائیں۔ چونکہ اب علماء اکرام نے بھی جہاد کا جو فتویٰ دے دیا ہے، تو اپنے میزبان کو محمد عرفان کو اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اقوام عالم جو ہے وہ فلسطین کے معصوم بہن بھائیوں اور بچوں کے قتل عام پر اب خاموشی توڑ دیں، چونکہ ہمیں آخری فلسطین کے جو شہید ہیں آخری شہید تک جو ہے وہ انتظار نہیں کرنا، بلکہ اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اپنی خاموشی کو ختم کرنا ہے۔